اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم شخصیات، آج کی اس تقریب کے صدر عالی جناب الحاج صادق الزماں صاحب، بچوں کے ساتھ آئے ہوئے سرپرست حضرات، خواتین، معلمین و معلمات اور عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر بچوں کی کچھ تعداد ہے اور کچھ سرپرستوں کی تعداد ہے، وہ زیادہ ہے، تو میں بالکل مختصر وقت میں ان بچوں کو کچھ ہدایات دینے کی کوشش کروں گا اور کچھ سرپرستوں سے گزارشات رہے گی۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے کے پہلے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا مفہوم معنی یہ ہوتے ہیں، خدایا ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یہ ہماری دعا ہوتی ہے۔ تو میں سوچا کہ اسی کو ایک عنوان بنایا جائے کہ ایک با مقصد انسان کیسے ہوتا ہے، ایک با مقصد انسان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور مومن کبھی بے مقصد نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک اعلیٰ ترین مقصد ہمارا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کریں، عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہم داخل ہو جائیں۔ یہ ہمارا اعلیٰ ترین مقصد ہے، اس کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ہم دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو ہم دعاؤں میں تو اس چیز کا ذکر بار بار کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ کیا ہم ان دعاؤں کے سپورٹ میں کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی بھلائی حاصل کرنے کے لیے کچھ ہم نے قدم اٹھائے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو با مقصد زندگی بنایا ہے؟ اس کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے۔ صرف دعائیں کرنے سے ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آج حافظ مزمل صاحب نے ان 22 بچوں کا خصوصی اعزاز کیا، 22 بوائز کا، باقی تمام لڑکیاں تھیں۔ کامٹی کی پاپولیشن میں، انڈیا کی پاپولیشن میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، بوائز کی تعداد زیادہ ہے۔ 1000 بوائز میں کل 945 گرلز پیدا ہو رہی ہیں انڈیا میں، یہ پاپولیشن کا ریشو ہے۔ تو کامٹی میں بھی بوائز کی تعداد زیادہ ہوگی، یہاں پر انعام لیتے وقت بچوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہو گئی؟ یہ بہت فکر کا موضوع ہے کہ ہم اپنی اولادوں میں سے کہیں ہم سے کچھ فرق تو نہیں ہو رہا کہ ہم بچیوں کو زیادہ پڑھا رہے ہیں اور بوائز کو کم پڑھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خرچ، ہمارا توجہ دونوں پر برابر ہے، لیکن تربیت کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے، تو اس کی طرف ہم کو دھیان دینا ہے۔ میں بچوں کے لیے ایک مثال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ ایک مقرر نے اپنے سامعین سے پوچھا کہ بتائیں تاج محل کتنی بار بنایا گیا؟ ساروں نے جواب دیا کہ تاج محل جیسی چیز تو دنیا میں ایک ہی بار بنی ہے، پوری دنیا میں۔ اس نے کہا تاج محل
دنیا میں ایک بار نہیں بنا بلکہ 2 بار بنا ہے، 2 بار بنا ہے۔ پہلے شاہ جہاں کے ذہن میں، پہلے تاج محل کی تعمیر ہوئی شاہ جہاں کے ذہن میں، دماغ میں، پلاننگ میں، تب اس نے اس کو عمل میں لایا اور اس کے لیے جو جو کوششیں کرنا تھا وہ کوششیں کی۔ راہ جنت ایسوسی ایشن کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ تو اس کا قیام بھی پہلے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہم کو ایک ایسی ایسوسی ایشن بنانا چاہیے جو سماج کے لیے کچھ کرے اور لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے میں مددگار ثابت ہو۔ پہلے ایک ذہن میں بات پیدا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا۔ کیا ہمارے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جس کے اوپر ہم کام کریں گے، جس کے اوپر آپ اپنے بچوں کو تیار کریں گے؟ کیا ہمارے بچوں سے اگر میں پوچھوں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننے والے ہو، تو کوئی بالکل حتمی فیصلہ سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پاس مقصد نہیں ہے تو ہم کیسے جی رہے ہیں؟ ہم کیسے مومن کہلانے کے لیے اپنے آپ کو لائق سمجھتے ہیں؟ ایک مومن کبھی بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم بے مقصد ہیں تو ہم کو اس مقصد کی تلاش کرنا ہے، اور اگر وہ مقصد ہم کو مل جاتا ہے تو اس مقصد کی جستجو میں لگنا ہے۔ ہم لوگ کوشش اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو وہ ٹارگٹ پہلے ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے۔ اور کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہاں پر مونس اختر بھائی موجود ہیں، میں کامٹی کا ان کا کامٹی کے اوپر ایک احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو تعلیم کی طرف بیدار کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہے۔ تو میں یہاں اس اسٹیج سے پھر وہی کہوں گا کہ بغیر تعلیم کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، بغیر تعلیم کے نہ ہم دنیا کی ترقی کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں بغیر تعلیم کے۔ اور ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، خاص طور سے ہمارے سرپرست، کہ ہم تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے کتنا زیادہ فکر مند ہیں، کتنی زیادہ ہم نے کوششیں کی ہے۔ کیا کسی اچھی اسکول میں ڈال دینے سے بچے کی تعلیم ہو جائے گی اور وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، جب تک کہ ہم ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے، جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کن مشاغل میں لگا ہوا ہے، وہ کہیں ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے برابری کی پاپولیشن ہونے کے باوجود 15% بوائز ہمارے کسی بھی پروگرام میں آ رہے ہیں اور 85% گرلس آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بوائز ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں، وہ اپنے مقصد کو ایک تو طے نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر مقصد بنا لیا تو خیالی مقصد بن رہا ہے کہ CA کرنا ہے، کلیکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کیا کوشش ہے اس کے لیے؟ جب میں نے ایک مقصد بنا لیا تو اس مقصد کے اوپر میں کام کروں گا۔ پہلے تو مقصد بنائیے بچوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہماری زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، اور یہ اس دنیا میں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں وہ ملے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور اللہ حفاظت فرمائے، یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے، تیار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میں یہاں پر اس بات کے لیے خاص طور سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ پیارے بچوں، یہ جو عمر ہے آپ کی، یہ پوری کی پوری صرف تعلیم کے حصول میں لگنا چاہیے۔ تعلیم کے علاوہ آپ کا دوسرا کوئی سیکنڈ ٹارگٹ نہیں ہونا۔ مجھے اب آگے کے جو آپ کے ہدف ہے طے کرتے رہیے۔ ابھی میرا یہ ہدف ہے کہ میں جس درجے میں پڑھ رہا ہوں اس درجے میں میں اچھے سے اچھا کامیابی حاصل کروں، اچھے سے اچھے نمبر لوں۔ میرا ایک بھی نمبر کٹنا نہیں چاہیے۔ میرے نمبر کیوں کٹ رہے ہیں مجھے اس کی چنتا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پیرنٹس کو تو چنتا ہوتی ہے، پوچھتے ہیں
لیکن ابھی آپ کو اس کی بھی فکر کرنا ہے کہ میں اگر ابھی 7ویں جماعت میں ہوں تو 7ویں جماعت میں کس طرح اچھا پرفارم کروں. میں جب 8ویں میں جاؤں گا، پھر 9ویں میں جاؤں گا، پھر 10ویں میں، پھر 12ویں میں. ایک بار میں اگر اپنے آپ کو سنبھال لیا تو 12ویں میں جانے کے بعد چوائسیز میرے لیے ڈھیر ساری اویلیبل رہے گی. میں پریشان نہیں رہوں گا کسی اور چیز کے لیے. اور پیرنٹس سے میں اتنی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ان کے اوپر براہ کرم اپنی خواہشات کو تھوپیے نہیں، ان کو صرف تیار کیجئے، ان کو انکریج کیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ بطور والدین ہم با مقصد انسان ہیں، بطور طالب علم ہم با مقصد انسان ہیں. ہماری زندگی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور اس زندگی کا ہم کو جواب دینا ہے اور اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور راہ جنت والوں کو اور اس طرح کے جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو ترقی عطا کرے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.